حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پچھلے 2 جمعہ مبارک کے خطبوں میں پیش کی جا رہی ہے اور اس کا کچھ اجمالی سا خاکہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں سے سر فہرست ہیں جو اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ معیت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف و اعزاز حاصل نہ کیا۔ ہر جنگ میں سرکار کے ہم رکاب رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا انتہائی اہم ترین سفر جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے، اس کے اندر بھی جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ اپنی زبان اقدس سے متعدد مرتبہ فرمائے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کا بیان بھی سرکار نے اپنی زبان سے کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں ہجرت کی رات، اس کا بیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کیا ہے، اور جو صدیق اکبر کی خدمات ہیں اس کا تذکرہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جدا گانا کر کے بیان فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آج تک کسی شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان ابا بکر یوم اسلم ولہ 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ 40,000 دینار جس دن اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہی بارگاہ رسالت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ سرکار یہ مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، جیسے چاہو سلوک کرو۔ متعدد مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا گھر بار پیش کیا ہے بارگاہ رسالت۔ تو ان کی وفاؤں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ آج تک مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا۔ اور جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ میری وفاؤں کا تذکرہ سرکار ایسے فرماتے ہیں، میرے مال خرچ کرنے کو ایسے قبول کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے آئے اور آ کے عرض کیا، فقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، آقا میرے مال کا تذکرہ اس طرح کیوں فرماتے ہیں؟
مجھے بتائیے تو صحیح کہ اگر میرا مال آپ پر خرچ ہونے کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے؟ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخلاص کی وہ دولت عطا کی گئی تھی کہ مال خرچ کر کے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں نے خرچ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جامع ترمذی میں، جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس میں اپنے جو چاروں خلفاء ہیں ان کا تذکرہ اکٹھا کر دیا ہے اور ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے راوی بھی خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ سبحان اللہ۔ عنہ۔ غور فرمائی، حضرت علی خود راوی، 4 یاروں کا اکٹھا ہی ذکر ہے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتک بلالا من مالہ رحم اللہ عمرہ یقول الحق ان کان مرا وترکہ الحق وما له صدیقا رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ رحم اللہ علی اللہم عادر الحق اللہم عادر الحق معہو حیث دا۔ سبحان اللہ۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 یاروں کے لیے یہاں پر دعا فرمائی۔ فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ ان کے وصال کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اپنی بیٹی پیش کی۔ اس وقت کے سرکار خود چاہتے تھے کہ میرا نکاح ہو، اور چونکہ زمانہ بہت عجیب و غریب اس وقت تھا، سلوک بڑا سخت تھا، تو آپ کے بڑے قریبی لوگ بھی رشتہ دینے سے انکار کرتے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں عطا کی ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ اس پر بہت سی بات ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں آنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس قدر شرف کا باعث ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وحملنی الی دار الحجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم کرے کہ اس نے ہجرت کی رات مجھے سوار کیا۔ اب اس کے 2 رخ ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے اونٹنی پہ سوار کیا، میرے لیے سرکار نے اونٹنی، حضرت صدیق اکبر نے اونٹنی پیش کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے سامان سفر مہیا کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سلطان المفسرین مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ہجرت کی رات صدیق اکبر نے 11 میل تک سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے میں 11 میل تک اس نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر پہ اٹھایا ہو، اس کی شان کا حال کیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ پہ دوڑی، ان کے قدم مبارک کی برکت سے، حالانکہ اوپر کا گرد و غبار ہے، گرد و غبار پر، کنکروں پر، پتھروں پر ان کے قدم مبارک لگے، اس پہاڑ کے گرد و غبار نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمان مقدس کو چومنے کا شرف حاصل کیا، تو اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں کو شاعر اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف یہ کہ جنہوں نے چوما ان کو بنایا، بلکہ پورے پہاڑ ہی بنا دیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمان مقدس سے لگنے کا شرف حاصل کرے، شاعر اللہ بن جائے، اور اس ابو بکر کے کندھوں کا حال کیا ہے جو محمد عربی کو 11 میل تک اپنے اوپر اٹھا کے چلتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرف و اعزاز بخشا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اور پھر بعض کتابوں میں یہ بات لکھی، خاص طور پر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے یہ سوا سنابل شریف کے اندر یہ تذکرہ فرمایا
فرماتے ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس رات کو سرکار کا ارادہ تھا، جیسے حکم آیا رب ذوالجلال کا، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رب کا پیغام سنایا کہ آپ تشریف لے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کی خدمت عالیہ میں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سرکار نے ان کو اپنا بستر عطا فرمایا، مکہ والوں کی کچھ امانتیں آپ کے پاس تھی ان کو عطا فرمائیں، اور حضرت علی شیر خدا کو سپرد کی یہ چیزیں، اور آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ امانتیں ہیں فلاں کی ہے فلاں کی ہے، ان تک پہنچا کے میرے پیچھے پیچھے تم بھی آ جانا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ لٹایا، آپ نے تشریف لے گئے. ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر چلتا اور اس کو اپنی معیت کا شرف عطا کرتا ہوں، ساتھ لے جاتا ہوں. یہ سبا سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے باہر نکلے، آپ نے گھر کا دروازہ کھولا. دیکھتے کیا ہے کہ جس کے گھر جانے کا ارادہ ہے وہ ابو بکر صدیق سرکار کے دروازے پر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. سبحان اللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچنبا کیا اس بات پر، فرمایا مجھے تو رب ذوالجلال نے حکم دیا اور جو حکم سنانے آیا ہے رب کا وہ جبریل ہے، وہ میرے سوا کسی کو ملا نہیں. ایک شخص کو میں نے بتایا ہے، وہ اندر ہے علی شیر خدا، تجھے کون بتا گیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں پر اس بات کو لکھنے کے بعد حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کہتے ہیں کہ زمانے کے اندر آقا کونین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا اور ابو بکر سے بڑا کوئی مرید نہیں ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تجھے کون بتا گیا ہے کہ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سرکار یاد کیجئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا ہے اور آپ نے ایک محفل کے اندر بیٹھ کے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ رب ذوالجلال اپنے کسی بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، رب کا وہ بندہ رب کا حکم پا کر اپنے دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا اور اس کو ساتھ لے کر ہجرت کر جائے گا. نہ آپ نے بندہ بتایا، نہ آپ نے وقت بتایا، نہ آپ نے رات بتائی، نہ آپ نے مہینہ بتایا، نہ آپ نے سال بتایا. آقا وہ دن گیا، آج کا دن آیا، ہر رات تیرے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، جب بھی جائے میں تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق یار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات 2 راتیں سرکار کا انتظار نہیں کیا، کئی راتیں سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ جب بھی جائیں میں سرکار کی معیت کا شرف و اعزاز حاصل کروں. عزیزان گرامی کا طرف پھر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں تنہ تنہا آقا کونین کی معیت میں انہوں نے گزارے. سبحان اللہ کہنے والے. سبحان اللہ. ذرا غور سے سنیے کہ 3 دن 3 راتیں سرکار تھے، ابو بکر صدیق تھے. سرکار تکلم کرتے، ابو بکر صدیق سنتے، ابو بکر صدیق اپنی گزارشات پیش کرتے، سرکار سنتے. سرکار کی نگاہیں ہوتی ابو بکر کا چہرہ ہوتا، ابو بکر کی نگاہیں ہوتی مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا. 3 دن 3 رات محمد عربی کی توجہ ابو بکر صدیق کو حاصل رہی. اب توجہ مصطفیٰ ڈالے، چہرہ ابو بکر صدیق کا ہو. کیا دیا ہوگا مصطفیٰ نے، کیا لیا ہوگا ابو بکر صدیق نے؟ سبحان اللہ. کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کو ایک مثال کے ذریعے عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بڑی اونچے درجے کی ہستی حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا یہ سب ایک ہی ہیں. کوئی بندہ سمجھے میں قادری ہوتا ہوں تو نقشبندی مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ اس کی بے عقلی ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ کسی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اس کے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اپنے دن کے اندر جو ہے وہ تعصب رکھنا، یہ رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے خود اعلان کر دیا من نادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص اللہ کے کسی ولی سے عناد رکھتا ہے رب ذوالجلال نے اس کے خلاف اعلان جنگ کی ہے. اب کوئی نقشبندی ہو یہ سمجھے بھائی قادری اچھا نہیں ہوتا، کوئی قادری ہو سمجھے چشتی اچھا نہیں ہوتا، کوئی سمجھے چشتی ہے تو یہ سور وردی اچھا نہیں ہوتا. یہ کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا.
بلکہ یہ ساری ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں جو زمانے کو دستیاب ہیں. شمع جو ہے گنبد خضرا میں جل رہا ہے اور ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، ایک ہی مرکز ہے، سب کو اسی دروازے سے فیض آیا ملا. قادری جو ہے نقش بندیوں سے جدا نہیں، اور نقش بندی قادریوں سے جدا نہیں، قادری چشتیوں سے جدا نہیں، اور چشتی سوٹ بردیوں سے جدا نہیں. سب کے نام الگ